بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ویورز؟ آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں سموسہ پٹی گھر میں بنانے کے لیے، رول پٹی، سموسہ پٹی، اور وتھ فلنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ میں ہی کہ کیسے فلنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ پروسیس بہت لمبا پروسیس ہے، لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے تو آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آٹا گوندنا ہے۔ یہ میں نے 2.5 کلو میدا لیا ہے، سوری 1.5 کلو میدا لیا ہے۔ اس میں آدھا کپ آئل کا ڈالا ہے، زیرہ اور نمک حسب ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ ویورز، تھوڑا سا کارن فلاور اس میں 1 کپ جو ہے نا وہ کارن فلاور آپ ڈال دیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت سموتھ اور بہت اچھی پٹیاں بنتی ہیں، اور پٹیاں زیادہ جلدی سوکھتی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے گھر کا جو نارمل آٹا ہوتا ہے نا اس سے ذرا سا جو ہے سخت گوندیں گے، کیونکہ یہ ڈو تیار ہونے کے بعد جو ہے نا وہ نرم پڑ جاتی ہے، تو آپ اس کو ذرا سا سخت گوندیں گے، اور بہت اچھی طریقے سے اس کو گوندیں گے کہ اس میں خشک آٹا اور اس طرح کے لمس اور یہ چیزیں نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے اس کو آٹے کو اور وہ سب کو مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے۔ بے شک آپ وارم واٹر ڈال لیں، کس طرح بھی ڈالیں، لیکن آپ نے اچھی طرح اس کو گوندنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب آٹا گوند چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں تھوڑا سا ریسٹ دیں۔ دیکھیں سخت آٹا میں نے گوندا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے تھوڑی دیر 1-2 گھنٹے اس کو رہنے دیں، یا آدھا گھنٹہ، جس سے آپ کرنا چاہیں نا۔ اب اس کو آپ ڈھک کے اور اس کو آپ رکھ دیں، اور یہ آٹا آپ کا تیار ہو گیا۔ اب ہم بنائیں گے پٹیاں جوڑنے کے لیے لیئی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ پانی ڈال کے اس میں میدے میں تھوڑا سا میں نے میدا بچا لیا تھا، اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایک لکوڈ تھوڑا سا نا، جیسے وہ گون ٹائپ کا ہوتا ہے، اس طرح آپ اس کو گھول لیں، تھوڑا سا اس طرح گھولیں کہ اس میں لمس نہ ہوں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ بعد میں بتاؤں گی کہ یہ سموسہ اور جو رول ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے ساتھ ہی بنا رہی ہوں کہ یہ بھی ذرا سا تھوڑی دیر رہے گا نا، تو یہ بھی اچھا مطلب مکس ہو جائے گا اس سے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کی جو ہے وہ رکھنا ہے اس کو، اور اس میں لمس نہ آئیں۔ آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے کہ تھوڑا سا رنی ٹائپ کا ہو نا۔ دیکھیے ویورز، یہ پانی گندا نہیں ہے، یہ اسی کے میں نے چمچ بیچ میں رکھا تھا، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے جو ہے آٹے کے ساتھ اس کو بھی ڈھک کے کچھ دیر رکھ دینا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بہت لمبا پروسیس کرنا ہے، بنانا ہے ہم نے سبزیاں وغیرہ اور دوسری چیزیں ہم نے کاٹنی ہے، قیمہ بنانا ہے، ابھی کافی کام ہے۔ آئیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سبزیاں کون کون سی استعمال ہوں گی اس میں نے گاجر لی ہے، شملہ مرچ لی ہے، بند گوبھی لی ہے، ہری مرچیں، دھنیا اور ہرا پیاز جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کی ہے۔ جو ہے بند گوبھی اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری جائیں گی رولز میں، گاجریں وغیرہ، اور ہرا پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرچیں جو ہیں یہ جائیں گی سموسوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ساری سبزی آپ نے باریکی سے کاٹ کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ یہ سموسوں کا مٹیریل ہے، اور جو ہے وہ دوسرا، اب آپ نے اس میں نوڈلس، میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، آپ اس میں تھوڑے سے نوڈلس ڈال دیں، یہ ہم رولز میں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈسکرپشن میں سارا کچھ تفصیل سے میں لکھ دوں گی، آپ نے پک کر لینا ہے وہاں سے، اور ان کو آپ نے نمک اور پانی گھی ڈال کے نا ان کو بوائل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے قیمہ بنانا ہے۔ میں نے بریسٹ پیس لیے تھے، یہ آپ نے گھر میں قیمہ تیار کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بازار کا قیمہ عموماً نہیں لاتی ہوں، گھر میں ہی بناتے ہیں، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو مشین میں ڈال کے ان کا قیمہ کر لینا ہے، اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اب آپ نے مشین میں ڈالیں ان کو، اور اچھی طرح سے ان کا بہت ہی سموتھ سا فائن سا ان کا قیمہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، اور پیاز آپ کاٹ کے نا تو پیاز بھی ساتھ ہی چاپ کر لیں، کہ تاکہ یہ ہم نے سموسوں کے لیے پیاز لی ہے۔ اوکے، آپ نے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جو چیز سموسوں کے لیے اور جو رول کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہم نے رول کے لیے تھوڑا سا بیچ میں سے چکن میں نکال لیا تھا، یہ ہم بوائل کر رہی ہوں، اس کو میں شریڈ کر کے اور پھر اس کو یوز کروں گی۔ اب یہاں پہ ہم نے قیمہ رکھنا ہے سموسوں کے لیے۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ زیرہ میں نے گھی میں ڈالا ہے اور پھر آپ نے پیاز ڈال دینا ہے. جیسے ہی آپ پیاز ڈالیں گی اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اس کو براؤن نہیں کرنا ہوتا, ذرا سا سوتے کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر قیمہ ڈال دینا ہے اور نمک. یہ آپ کو میں اس کی سیزننگ بتا رہی ہوں. یہ آپ نے سویا ساس 4 ٹیبل سپون سویا ساس ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. چلی ساس ڈال دیں, اور پھر آپ نے اس میں باقی کے مسالے جو ہیں, یہ میں نے تھوڑا سا سرکہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے, کالی مرچیں ایڈ کی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے زیرہ ہے, گرم مسالہ, اور یہ جو ہے ثابت دھنیا ہے, یہ دڑا مرچیں ہیں, یہ گھر کی پیسی ہوئی مرچیں ہیں آپ نے ڈالی ہیں, بازار سے لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے رول کا وہ سامان بنانا ہے. سب سے پہلے ہم نے ڈالنی ہے اس میں گاجریں. گاجریں ہم نے جو جولین کٹ کر کے رکھی ہوئی تھیں, وہ گاجریں ہم نے سب سے پہلے آئل میں ڈالنی ہیں. اور ساتھ میں جو ہے آپ نے دیکھیں کہ میرا قیمہ بھی ساتھ میں بوائل ہو رہا ہے. اس کا پانی خشک ہوگا تو میں نکال لوں گی, ٹھیک ہے, اس میں اور کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے باقی کی سبزیاں آپ نے ایڈ کر دینی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے میں ویڈیو کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی, تو آپ نے اس میں سویا ساس, چلی ساس, نمک, مرچیں, کالی مرچیں, گرم مسالہ نہیں ڈالنا آپ نے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے, نوڈلس بھی ڈال کے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے وہ قیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے. قیمہ جو ہے وہ ہم نے بالکل اس کا پانی خشک کر لینا ہے, ٹھیک ہے, پانی بالکل بھی نہیں چھوڑنا. اس میں جو سیزننگ آپ نے اس میں ڈالی تھی بس وہ کافی ہیں. اگر آپ ٹیسٹ کریں, اگر تھوڑی ہیں تو وہ آپ اپنے حساب کے مطابق سے ابھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ سارے کا سارا پیاز, دھنیا اور ہری مرچیں آپ نے جو ہیں اس میں ڈال دینی ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں یہ نوڈلس میں نے وہاں پہ کیمرہ میں نے بتایا آپ کو آن کرنا بھول گئی تھی. آپ نے جو ہے وہ ان کی جو شریڈ چکن ہے اس میں آپ نے تندوری چکن مسالہ جو ہے نا وہ ڈال کے اور اس کو صحیح اچھا سا اسپائسی سا کر کے اس میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. میں وہاں پہ کیمرہ جو ہے وہ آن کرنا بھول گئی تھی, تو اس لیے میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز ادھر بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس قیمے میں جو ہے وہ اپنا جو پیاز ہے, پیاز آپ نے اٹھا کے سارے کا سارا ٹھنڈا کر کے قیمہ, یہ نہ ہو کہ آپ گرم گرم قیمے میں ڈال دیں, گرم قیمے میں آپ نے نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے سارا باقی کا پیاز, دھنیا اور ہری مرچیں, پودینہ, یہ سارا کچھ آپ نے اس موقع پہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ نمک, مرچیں اور سارا کچھ یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں میں نے میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں نے چیز بھی ڈالی ہے, موزریلا چیز, ٹھیک ہے. چیڈر چیز, موزریلا جو بھی ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں, کیونکہ یہ چائنیز چیزی سموسے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوں گے. اب آپ نے تھوڑا سا اس کو نا کلر دینے کے لیے آپ نے تھوڑا سا گرین پیاز اس میں ڈال دینا ہے, لیکن آپ نے زیادہ نہیں فلیور اس کا پیاز کا کرنا. اب چلتے ہیں جی اپنی پٹیوں کی طرف. تو پٹیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیڑے بنانے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے ان کو ریسٹ دینا ہے تھوڑی دیر, ٹھیک ہے. پھر آپ نے ان کو, اگر آپ 2 ہینڈل کر سکتی ہیں, 3, 4, جس طرح آپ پیڑے روٹی ہینڈل کر سکتی ہیں آپ اتنے لیں, ٹھیک ہے. میرا تو ویسے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ 2 روٹیاں اوپر نیچے رکھ کے اس کو بیل کے اچھا سا اس کو کاٹنگ کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ 3 روٹیاں بھی کر سکتے ہیں, 4 بھی, 5 بھی, یہ آپ کے اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے آئلنگ بہت اچھی کرنی ہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر یہ جو سوکھا آٹا ہے یہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے لگانا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پٹیاں ہوتی ہیں وہ آرام سے, سکون سے جو ہے وہ پتلی پتلی نکل آتی ہیں, علیحدہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو ہے وہ آپ نے خشک چھوڑ دینا ہے, اس کو خشک نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ نارمل آٹا گوندھیے گا, نارمل آٹے سے ذرا سا سخت آٹا گوندھیے گا کہ یہ ابھی نرم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو جب ریسٹ دیتے ہیں تو پھر اور یہ نرم ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے روٹی کے اوپر روٹی رکھ دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے, لیکن دبا کے زور سے پریس نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کرنا ہے, بہت پیار سے اس کی روٹی بنانی ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ کشتی کرنی شروع کر دیں, تو یہ
آٹا ویسے پھٹتا تو نہیں ہے، میدے کے ساتھ آپ نے کارن فلاور ڈالا ہوا ہے۔ کارن فلاور سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت نرم بنتی ہیں اور جلدی جلدی سوکھتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے ان کو بنا کے اور ساتھ ہی آپ نے ایک ٹرے میں گیلا رومال رکھنا ہے، نیچے کی طرف نیچے بچھا دینا ہے گیلا موٹا رومال، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں خشک آٹا آپ نے لگانا ہے، آپ نے گیلا رومال ٹرے پہ بچھا دینا ہے، اور جب آپ پٹیاں تیار کریں گے اس کو علیحدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اس گیلے رومال کے اوپر جو ہے روٹیاں رکھ کے اپنی پٹیاں رکھ کے سموسوں کی علیحدہ رکھنی ہے، رول کی علیحدہ رکھنی ہے رکھ کے، اور آپ نے جو ہے اس کو اوپر سے گیلا کپڑا ہی ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ گیلا کپڑا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو ہے آپ کی جو ڈو ہے نا، جو آپ نے پٹیاں بنائی ہیں وہ بہت بہت زیادہ سافٹ رہیں گی، اور پھر بعد میں آپ جب بنا لیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ فریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو علیحدہ علیحدہ سے پہلے ٹرے میں رکھیں، باکس میں ڈال لیں، پالیتھین بیگ میں ڈال لیں، جس طرح آپ چاہتی ہیں اس طرح آپ اس کو سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پٹیاں آپ نے جو ہیں اس طرح سے بنا لی ہیں۔ میں کیمرہ جو ہے میں نے بس خود ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اب آپ کو کیسی لگی ہے، آپ نے کچھ سیکھا اس سے نہیں سیکھا تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، کہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو کلیئرلی سارا کچھ بتاؤں، کیونکہ یہ سارا کچھ ہوم میڈ ہو رہا ہے، تو جو ہے میرے پاس اتنا کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کسی کو کیمرہ پکڑا دوں یا بنا لوں، نہیں، میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، اور خود ہی میں بنا رہی ہوں ایک ہاتھ سے۔ ریکارڈنگ میں نے جو ہے وہ بعد میں کی ہے، پہلے میں نے جو ہے وہ سارا پروسیس میں نے کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ آپ نے روٹی لاسٹ والی روٹی جو ہے اس کے اوپر رکھنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو سب سے اوپر روٹی ہوگی نا اس کے اوپر آپ نے آئل بھی نہیں لگانا، آپ نے اس کے اوپر بالکل بھی آئل نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ایسے کر کے اس کو آپ نے بس ایڈجسٹ کر لینا، لیکن اس کو روٹی آپ نے بنا کے تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے، اچھا۔ اگر آپ اس کو ریسٹ نہیں دیں گی تو یہ نا اوپر سے پھسلنا شروع ہو جائیں گی، روٹی جو ہے نا جو آپ نے تہ لگائی ہوئی ہے یہ پھسل جائیں گی، اور ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو تھوڑا ریسٹ دینا ہے، آپ نے ریسٹ دے کے پھر آپ نے اس کو بیلنا ہے، اور بیلنا بھی کس طریقے سے ہے کہ آپ نے درمیان سے جو ہے نا، یہ دیکھیں میں ریسٹ دیا اس کو میں تھوڑا، لیکن آپ نے اس کو پہلے درمیان سے بیلنا ہے، درمیان سے آپ بیلیں گی تو یہ روٹیاں درمیان سے چپک جائیں گی اور سائڈوں سے علیحدہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی بڑی روٹی بیل سکتی ہیں اس سے آپ روٹی اس کی بیلیں، تو پھر مجھے جو ہے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اسی سے، اب جیسے دیکھیں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، تھوڑی دیر میں آپ کو میں یہ بنا کے بتاؤں گی، کاٹ کے بھی دکھاؤں گی کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بہت آسانی سے سموسہ پٹی بنا سکتے ہیں، اور رول بھی بنا سکتے ہیں، بہت ایزی بنتی ہے، لیکن تھوڑا محنت کا کام ہے، تھوڑی محنت ہے لگتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ صاف ستھری گھر کی چیز بن جاتی ہے، اچھا لگتا ہے، مجھے کوکنگ کرنا اچھا لگتا ہے، اور میں کسی کو کھلا کے خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو چیز بنا کے دوں، کھلاؤں، مجھے بہت اچھی اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم بازار سے اتنی مہنگی پٹیاں لے کے آتے ہیں، اور میں نے کتنی دفعہ بازار سے لائی ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں ہی بناتے ہیں، بازار سے بھی لائی ہیں، لیکن بازار کی پٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تازی نہیں ملتی ہر وقت، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے بڑی سی روٹی اس کی بیل لینی ہے، اور اب آپ نے جو ہے نا کناروں کو پتلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ آ کے کناروں کو پتلا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کنارے جو ہیں اس کے اب یہاں سے پتلے ہوں گے، اب آپ نے روٹی جو ہے اچھی طریقے سے، یہ دیکھیں اب میں اس کے کنارے جو ہیں وہ پتلے کر رہی ہوں۔ یار کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، انسان کرنے والا ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے،
اور جو ہے وہ بازار سے اتنی ایکسپینسو اتنی مہنگی چیز لینے سے بہتر ہے کہ بندہ صاف ستھری اپنے گھر میں بنائے۔ اب آپ دو طریقے اس کے ہو سکتے ہیں، آپ پہلے بھی اس کی کٹنگ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ جو اس اسٹیج پہ بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ اس کی کٹنگ جو ہے اس وقت بھی کر سکتی ہیں جب آپ اس کو توے سے اتارے گی، اس وقت بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے مجھے وہ جو ہے کٹر نہیں ملا، تو بعد میں مل گیا تھا، تو یہاں یہ ہے کہ آپ چھری سے جو ہے یہاں پہ آپ کٹنگ کریں اس کی۔ یہ سموسہ پٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ویسے عموماً تو 2.5 انچ کی پٹی ہوتی ہے سموسے کی، 3 انچ کی ہوتی ہے، 2.5-3 انچ کی آپ پٹیاں کاٹ لیں۔ اور یہ سائڈ سے کنارے سے جو بچ رہا تھا نا، آپ یقین کریں کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے آئل رکھا ہوا تھا، پین میں آئل رکھا ہوا تھا، اور ہم یہ کٹنگ کر کر کے نا اس میں ہم لوگ یہ تل کے کھا رہے تھے۔ اتنے مزے کی یہ سائڈ کی پٹیاں تھیں، ہم لوگوں نے، کسی نے چٹنی کے ساتھ کھائی ہے، کسی نے دال کے ساتھ کھائی ہے، چائے کے ساتھ ہم لوگوں نے کھائی ہیں، بچوں نے تو کیچپ کے ساتھ کھائی ہے۔ تو یہ اتنے مزے کے نمک پارے بن جاتے ہیں۔ سائڈ سے یہ کٹنگ ضائع نہ کریں، اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں رزق کو ضائع کرنے سے۔ تو یہ آپ جو کٹنگ کر رہی ہیں نا، تو یہ آپ جو ہے سائڈ پہ رکھ لیں ایک شاپر میں ڈال کے، اور آپ اس کو فریز کر لیں، جب آپ کا دل چاہے چائے کے ساتھ آپ اس کو کھائیں۔ یہ دیکھیں، اب آپ 2.5 انچ کے سموسے بھی ہوتے ہیں، 3 انچ کے بھی سموسے ہیں، تو جو پرفیکٹ شیپ ہوتی ہے سموسے کی وہ 2.5 انچ 3 انچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2.5 انچ 3 انچ کے آپ سموسے آرام سے کیری کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے توے سے اتارا ہے، مجھے ادھر کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں خود ہی ویڈیو بنا رہی ہوں، تو بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے، تو غلطی کوتاہی کی معافی چاہتی ہوں آپ سے۔ اچھا، اب یہ آپ نے پٹیاں دیکھیں، اب آپ نے اس کو گرم گرم علیحدہ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بنا کے رکھتی رہیں کہ جی لاسٹ میں آ کے تو ان کو آرام سے بیٹھ کے ان کو علیحدہ علیحدہ کریں گے، نہیں، یہ آپ نے بہت گرم گرم جیسے ہی آپ توے سے اتاریں گی آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی یہ پٹیاں بن گئی ہیں، یہ دیکھیں، اس سے آپ ایزیلی آرام سے سموسے بنا سکتی ہیں، یہ دیکھیں۔ اب آرام سے آپ کی جو ہیں اس میں پٹیاں تیار ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو سائڈ پہ رکھے نا، یہ ہم تل تل کے کھا رہے ہیں سب۔ اچھا جی، اب میں آپ کو جو ہے وہ توے پہ سیک کے اور اس کے بعد کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ میں جو ہے وہ رول کی پٹی کاٹوں گی، اسی سے آپ رول بھی بنا سکتی ہیں، اور اسی کے آپ 2 حصے کر کے جو ہے وہ آپ سموسہ بھی بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ پہلے آپ نے اچھی طرح ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو بیلنا ہے۔ پہلے میں نے 3-4 جو ہیں وہ لی تھی پٹیاں، لیکن میرا اپنا جو طریقہ ہے وہ میں یہی کرتی ہوں کہ میں ڈبل پیڑا لیتی ہوں، اور بس 2 روٹیوں کو میں ہینڈل کر سکتی ہوں، تو میں 2 ہی روٹیاں صاف ستھری لیتی ہوں، ان کو جتنا پتلا ہو کر لیتی ہوں، جتنا وہ ہو کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے یہاں سے اس کو، یہ میں نے جو ہے وہ رول کے لیے کاٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو سائڈ پہ میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، ان کو ضائع نہیں کرنا، بے شک آپ ان کو دوبارہ سے بیل لیں، اگر دوبارہ سے نہیں بیلتی تو پھر اس کے نمک پارے بنا لیں، بچوں کو کھلائیں، بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو توے پہ ڈال دینا ہے، توے پہ ڈال کے، یہ دیکھیں، ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں، آپ نے اس کو توے پہ ڈال کے صرف 30 سیکنڈ کے لیے ایک طرف سے آپ نے اس کو ہلکا سا سیک دینا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا بالکل آپ نے سیک دینا ہے اس کو، اور پھر جو ہے آپ نے اس کو الٹا کر کے، اب 30 سیکنڈ تقریباً ہو چکے ہیں، تو میں اب آپ کو دوسری طرف، یہ دیکھیں، اب آپ نے اس کو دوسری طرف پلٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف پلٹیں گی نا آپ، تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ یہ روٹی جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے۔ اب یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کو آپ نے نیچے ایک دم توے سے اتارنا ہے، اور گرم گرم آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ ٹھنڈی کر لیں تو پھر وہ بہت مسئلہ بن جائے گا، وہ جڑ جائے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں،
یہ بیسکلی میں نے رول کے لیے بنائی تھی اور میرے ذہن میں بات نہیں رہی تو میں نے پکڑ کے اس کو کاٹ دیا. لیکن آپ یہ پرفیکٹ شیپ جو ہے رول کی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے جو ہے آرام سے رول بنا سکتے ہیں. لیکن میں نے پکڑ کے کاٹ دی تھی, میرے ذہن میں بات نہیں رہی. لیکن آپ نے اگر کاٹنا ہے تو اس طرح آپ کاٹ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کاٹنی تو آپ جو ہیں وہ یہ دیکھیں, اب میری ساری پٹیاں تیار ہو چکی ہیں. یہ سموسے کی پٹیاں ہیں, دیکھیں کتنی نیٹ اور کتنی خوبصورت پٹیاں بنی ہیں. یہ دیکھیں پتلی پتلی سی اور بہت فائن اور بہت آرام سے بن گئی. یہ گیلا کپڑا میں نے اوپر ڈالا ہوا ہے. دوسری طرف میں نے جو ہے وہ رول کی پٹیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں ویسے ہی رول کی پٹیاں آپ نے کاٹنی ہے. یہ اوپر سے میں ہٹا رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں میری کتنی خوبصورت میری پٹیاں بنی ہیں اور مزے کی بھی ہیں. زیرے کا یہ جو ہے نا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے تھوڑی سی اس کے اندر فلنگ رکھنی ہے. فلنگ رکھ کے یہ جو آپ نے نوڈلس والی سبزی والی فلنگ بنائی تھی, یہ آپ نے رول کے لیے بنائی تھی, اوکے. یہ آپ نے جو ہے وہ آرام سے, بالکل آرام سے, لیکن ٹائٹ کر کے اس کو آپ نے باندھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لئی ہم نے بنائی تھی نا, تو وہ آپ نے لئی سائڈ پہ لگا کے اس کو پیک کرنا ہے. اس کو پیک اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ اس کی جو فلنگ ہے نا وہ باہر نہ نکلے, ٹھیک ہے. آپ نے آرام سے سکون سے اس کو پیک کرنا ہے. پہلے ایک دو مشکل ہوں گی, آپ کو پریشانی ہوگی, لیکن بعد میں جب آپ کا ہاتھ چل جائے گا تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یہ رول آپ نے یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہ رول کی جو فلنگ ہے وہ بعد میں نکلے نا. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا رول تیار ہو گیا ہے. اب آپ اس کو جو ہے رول جب آپ تلیں گی نا تو اس کو ہلکی آنچ پہ, بہت زیادہ گرم میں نہیں تلنا, ٹھیک ہے. ایک دم سے آپ گرم میں ڈال دیں تو یہ بات تو غلط ہوگی. اچھا جی, اب آپ نے سموسے کی جو پٹی ہے, یہ دیکھیں سموسے کی جو تہہ ہوتی ہے نا وہ آپ کو میں ایزیلی طریقہ بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو اٹھا کے دوسرے کونے پہ لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بیچ میں سے میں نے 8-10 سموسوں کی وہ بنائی تھی فلنگ, تو وہ اسکپ ہو گئی ہے. میں سمجھی کہ کیمرہ آن تھا تو کیمرہ آن نہیں تھا, تو بس پھر ایک ہی سموسے کی وہ فلنگ بنی ہے. تو چلے میں پھر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ دکھاؤں گی آلو کے سموسے بنانا. تو اس میں بہت اچھی جو ہے وہ آپ کو فلنگ اور بھی بتاؤں گی. آلو کی سموسے بنتے ہیں, دال کے بنتے ہیں, سبزی کے سموسے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا, چیڈر چیز, موزریلا چیز, جو آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ یہ سموسوں میں بھر سکتے ہیں. میں نے تو قیمے میں ڈالی تھی, جب قیمہ پک گیا تھا قیمے میں ڈالا تھا, لیکن آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں. ایک کیوبس کاٹ کے بس سموسے کے اندر رکھ دیں, وہ بھی اچھا آتا ہے ٹیکسچر. لیکن اس طرح زیادہ اچھا آتا ہے جو قیمے میں. یہ دیکھیں آپ اپنے اس کو نیٹ کر کے نا یہاں سے بالکل اس کا کونا موڑ کے آپ نے اس کو بند کرنا ہے, تاکہ یہ جو ہے وہ آپ کی فلنگ باہر نہ نکلے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فریز ہوں گے سموسے, آپ اس کو فریز کر سکتی ہیں. اور فریز کرنے کی یہ ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فریز کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھیے گا, اس کو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے, ہوا نہیں لگنے دینی, نمی نہ ہو بس. اوکے ویورز, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ.